کہ جمعے کی اذان دوسری اذان کا جواب دینا اور اذان کے بعد دعا پڑھنا یہ کیسا؟ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے اس کی تحقیق یہ کی، جو دوسری اذان ہے اصل اذان وہی ہے، اس لیے کہ یہ جو فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب ندا ہو نماز کے لیے، اس سے مراد اذان ہے، تو یہ اذان جو ہے وہ اس وقت ہوتی حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ گر ہوتے اور مسجد کے دروازے کے باہر حضرت بلال اذان کہتے، یہ اذان۔ اچھا، اس اذان میں اذان کے کلمات کہنا، بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جمعے کی اذان کے وقت میں انگوٹھے چومنے کو بھی منع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام لیا جائے تو جمعے کی اگر اذان، باقی اور مواقع پر تو حضور کے نام پر انگوٹھے چومے جائیں، اور ہم نے اپنے سوال جواب کے نشست میں اس کے فضائل بھی آپ کے سامنے بیان کی، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، تو اس میں انگوٹھے بھی نہیں چومے جائیں، اذان کا جواب بھی نہیں دیا جائے، اور اس کے بعد اذان کے بعد دعا بھی نہیں پڑھی جائے، بلکہ یہ جمعے کی اذان اور خطبہ بھی مثل نماز ہے، یہ سمجھیں آپ، تو اس میں بالکل سکون کے ساتھ اس کو سنیں گے اور اس میں جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور کیا ہے اس میں، اذان کی دعا بھی پڑھنا جو ہے وہ نہ جائے۔ دوسرا آپ نے یہ پوچھا، انہی صاحب کا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد بلند آواز آمین کہنا کیسا ہے؟ ایسا اگرچہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، مگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسی حدیث سے نقل کی جس سے پتہ لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعد میں اس سے منع کر دیا، لہذا جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو آہستہ آمین کہیں کہ صرف آپ کے کان سن سکیں۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ مسجد کے صحن میں بغیر کسی عذر کے جماعت کروانا کیسا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے ایریا مسجد کا، داخل مسجد، اور ایک ہوتا ہے فناء مسجد، جو مسجد کی باؤنڈری میں تو ہے وہ اس اعتبار سے مسجد، لیکن فناء مسجد جو نماز پڑھنے والی جگہ ہے اس سے خارج، جیسے ہمارے یہاں باہر کا یہ جگہ ہے، یہ مسجد نہیں۔ اگر کوئی ہماری مسجد میں اعتکاف کرے اور باہر بغیر ضرورت کے اگر جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، باہر کا جو ہے فناء مسجد۔ تو اب نماز ہو رہی ہے تو نماز بجماعت میں، یہ نماز جماعت کتنی دور تک چلا جائے، متصل اگر صفیں ہوں تو جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ اب مثلا گرمی ہے تو آپ سوچیں کہ چلو مسجد بجائے صحن میں نماز پڑھ لی جائے، تو یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے مترادف نہیں ہوگا، یہ مسجد کے باہر ہوگا، جو جگہ فناء مسجد ہے بغیر کسی عذر کے اس میں جماعت کرنا جائز نہیں۔ اب عذر کیا ہے؟ جیسے کوئی ریپیرنگ کا کام ہو رہا، چونا سفیدی ہو رہی ہو، نمازی اپنے آپ کو محفوظ نہیں، ایسی صورت میں عذر میں ایسا ہو جائے کوئی حرج، لیکن آپ سوچیں گرمی زیادہ، وہاں ٹھنڈی ہوا آ رہی، وہاں چلے جائیں تو یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں کئی لوگوں نے بتایا، میمن مسجد میں تراویح میں اندر شاید گرمی ہو تو بالکل بعض لوگوں نے ایسا کیا جس کا جی چاہے نہ جہاں چاہے کھڑا ہو جاتا کہ بھئی یہاں ذرا ہوا آ رہی ہے تو یہاں کھڑے ہو، یہاں ہوا ہے یہاں کھڑے ہو جائیں۔ نماز میں کیا ہے، ترتیب ہونی چاہیے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اور اس سے متصل صف ہونی چاہیے، اس سے بھی متصل صف ہونی چاہیے۔ اور ہمارے فتاوے کی کتابوں میں یہ بات کہ اگر صفوں میں اتنا خلا ہو، اتنا گیپ ہو کہ گاڑی گزر جائے تو ادھر والوں کی نماز تو ہو گئی، پیچھے والوں کی سب کی نماز فاسد ہو گئی۔ یا یوں سمجھ لیں کہ ایک جگہ مسجد اور مسجد کے بیچ میں نہر، اور اس نہر میں چھوٹی موٹی کشتی جس کو پرانی اردو میں بجرا کہتے تھے، یہ اگر کشتی جانے کی جگہ ہے تو اب وہ مقام الگ ہو گیا، یہ مقام الگ ہو گیا، جو ادھر کے لوگ ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ صفیں متصل ہونی چاہیے اور بغیر کسی عذر کے فناء مسجد جو خارج مسجد ہے، البتہ مسجد کے باؤنڈری میں ہونے کی وجہ سے تو مسجد کہلائی، مگر وہاں کسی عذر کے بغیر جماعت کرنا صحیح نہیں۔ اس لیے ہم یہاں بہت سارے حضرات فرض نماز کے لیے آتے ہیں، سہولت کے لیے وہاں نیت باندھ دیتے ہیں، باہر پڑھ لیتے ہیں۔ ان سے ہماری گزارش ہے کہ مسجد کے اندر آن کر کے نماز پڑھیں تاکہ مسجد کا ثواب ملے۔